اندر اتنا ذکر نہیں تھا تو مجھ کو اس نے علم کیوں دیا؟ اب یہ اللہ سے بھی الزام لگاتا ہے، واجبی قتل ہی ہے۔ اب کوئی ہمارا بھی وہی سوال ہے، ہم سے بھی ہو رہا اب تو شیعہ بھی ہے، شیعہ نہیں رہے ہم پہ بھی واجبی قتل کے خطرے لگنا شروع ہو۔ اب وہ تھوڑا سا علم کیا ہے؟ واہ سبحان اللہ، ظاہری علم کتابوں میں ہے، قرآن مجید میں ہے، بے شک حدیثوں میں بے شک۔ اب ہمارے علماء نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا، وہ کہتا ہے اس سے آگے اور کیا ہے؟ سبحان اللہ بھائی، اگر اس سے آگے اور کچھ نہیں ہے تو غوث پاک نے بھی، کلندر پاک نے بھی، خواجہ صاحب نے بھی قرآن پڑھا تھا نا۔ اس سے آگے کہتے ہیں، اس سے آگے کیا؟ اس سے آگے پھر جنگوں میں کیوں چلے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو جنگوں میں کوئی اور علم تھا؟ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ یہاں مولوی پڑھاتے ہیں، وہاں حضور پاک سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں کاغذ بھی پڑھتے ہیں، وہاں دل پہ اب وہ علم کیا ہے؟ وہ بہت کم لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے۔ ارشاد سبحان اللہ، اللہ کرے ان کی بھی سمجھ میں آ جائے، ہم اپنا فرض ادا کر دیں گے، آگے ان کی قسمت۔ وہ علم یہ ہے، وہ اصلی علم ہے، یہ علم تمہارے پاس ہے نہیں، یہ نقلی علم، یہ تمہارا جسم نقل ہے، اصل جسم میں روح ہے نا، وہ اصلی روح کا علم ہے نا۔ اس جسم کو مر جانا ہے نا، روح کو مرنا ہی نہیں ہے نا۔ اب وہ علم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا، اس کے اندر ایک ٹیلی فون لگایا، سب کے اندر ٹیلی فون لگا دیا کہ اگر کسی کو ضرورت پڑی مجھ سے بات چیت کرنے کی، اس ٹیلی فون کے ذریعے بات چیت کر لوں۔ اب وہ ٹیلی فون ہر آدمی میں لگا ہوا ہے، جس طرح ظاہری ٹیلی فون کو بجلی چاہیے، اسی طرح اس ٹیلی فون کو نور چاہیے۔ بجلی کی لہریں یہاں سے اٹھیں گی، امریکہ بات ہوگی، اگر وہ نور ہوگا اندر تو یہاں سے لہریں اٹھیں گی تو عرش مولا میں بات ہوگی۔ وہ نور صرف مومنوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ ہر فرقے والا اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے۔ سورج حجرات میں مومن کی تشریح ہے۔ اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں آئے، جب دل میں نور اترے گا تب مومن بنو گے نا۔ یہ جو نماز کا ہے، یہ مسلمان کی نماز معراج نہیں ہے، مومن کی نماز معراج۔ پہلے مومن بنے گا، وہ تمہارا ٹیلی فون آن ہوگا، پھر تم مومن بنے گا نا، پھر تیری نماز اوپر جائے گی نا۔ اب وہ تیرے اندر ٹیلی فون کیسے ہوگا اور تجھے اصلی نماز کیسے ملے گی؟ اور اصلی نماز ایسی کہ تیری مرنے کے بعد بھی وہ قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اب نور حاصل کرنے کے کچھ طریقے ہیں۔ یا حضور پاک تم کو سینے سے لگا، وہ سینے کا نور تمہارے سینے میں چلا گیا، نوری ہو گیا۔ ہر کسی کو تو سینے سے نہیں لگاتے ہیں۔ یا پھر ایک اور طریقہ ہے جو ہر آدمی کے لیے، جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے، لوہا لوہے سے ٹکراتا ہے تو چنگاری اٹھتی ہے، اللہ سے ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے۔ آپ یہ گھڑی گھڑی تسبیحیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ کیوں ملاتے ہیں؟ بغیر ٹک ٹک کے بھی تو اللہ ہو سکتی ہے نا۔ وہ ٹک ٹک اس کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں، پھر جب وہ رگڑا لگتا ہے تو پھر وہ نور بنتا ہے نا۔ لیکن وہ نور انگلیوں میں رہتا ہے نا، اندر تو نہیں جاتا ہے نا۔ کچھ لوگ زبان سے ضربوں سے اللہ کرتے ہیں، وہ بھی نور
بنتے ہیں لیکن وہ بھی باہر آنا اندر وہ بھی نہیں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی تسبیح تمہارے اندر لگا دی ہے. مجھے جنگل میں ایک بڑھیا ملی, کہنے لگی تیرے گھر میں ایک بازار لگے گا, بازار مصطفیٰ ہوگا, جس کا خریدار جو ہے نا وہ اللہ خود ہوگا. یہ مجذوبہ قسم کی ہے, مستانی سی ہے, ویسے کہہ رہی ہے. لیکن پھر دیکھا کہ بہت واقعی آج وہ بازار مصطفیٰ لگا جس کا اللہ خود ہی خریدار ہے. کیوں کہ اللہ کہاں ملتا ہے؟ ہم نے پہاڑوں میں لوگوں کو دیکھا, پہاڑوں میں بھی رہے, وہاں بھی لوگوں نے تصویریں لٹکائی ہوئی, اللہ اللہ کریں کتنے سال ہو گئے, 10 بار اللہ ملا نام و نشان کوئی. اور دوسروں کو دیکھے جنگلوں میں لگے ہوئے ہیں, غاروں میں, وہ کتنے سال ہو گئے, 20 30 40 سال ہو گئی, اللہ ملا نام و نشان نہیں. اور تیسرے خطوں کو دیکھے 5 وقت مسجد کی طرح لگائے ہوئے, 30 40 سال ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, اور پوچھا اللہ ملا, اس کا نام و نشان کوئی. جن لوگوں نے اللہ کو دلوں میں ڈھونڈا انہوں نے اللہ کو پایا نا. جنہوں نے دلوں میں نہیں ڈھونڈ سکے نا, تو نہ مسجد میں پہنچ سکے تو نہ جنگل میں پہنچ سکے. اب اللہ نے وہ تمہارے اندر تصویر لگائی ہے, وہ بھی کرتی ہے ٹک 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 ٹک. پھر ان لوگوں نے اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملا لیا. پھر جب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملا, پھر اللہ کا رگڑا لگا. دودھ دودھی ہے, جب تک رگڑا نہیں لگے مکھن نہیں بنتا. ذکر یہ, جب تک رگڑا نہیں لگے